بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری رودات سنا دینے کے بعد شبو عرف شبانہ نے حمایت بھری نظروں سے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے کر سامنے بیٹھی خالہ سکینہ کو امید بھری نظروں سے دیکھا، جبکہ خالہ سکینہ اپنے چہرے پر ہاتھ کا پنکھا اس انداز میں جھلا رہی تھیں گویا اس وقت یہی دنیا کا اہم ترین کام ہو۔ چہرے پر تنفر و تکبر کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ موصوفہ کو بہو کے جھگڑوں سے رتی برابر سروکار نہیں، ان کی طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ رہی صحیح کسر شمع نے پوری کر دی۔ بھابی، تم کیا روز روز امی کے سامنے بھائی کی شکایتوں کی پٹاری کھولے آ جاتی ہو؟ ہمارے اپنے 100 مسئلے ہیں، مگر اسے کہاں سمجھ میں آنے والی ہے یہ بات؟ قبل ازیں کی شبانہ منہ کھولتی سکینہ بول پڑی، سمجھوتا کرو بھئی، سمجھوتا۔ عورت جب دنیا میں آتی ہے تو سمجھوتے کا عہد باندھ کر پیدا ہوتی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو اسے سمجھوتے کا چولا پہن کر باپ کی دہلیز چھوڑنی پڑتی ہے۔ پھر اولاد کو دنیا میں لانے کا کٹھن کام بھی عورت کا ذمہ ہے، اسے بھی تم ایک سمجھوتا ہی سمجھ لو۔ سکینہ خالہ واز کرنے کی انداز میں بولتی چلی گئیں۔ شبانہ خالی الذہنی سے یکٹک ساس کا چہرہ دیکھے گئی، جو ساس ہونے سے قبل خالہ تھی اور اپنی بہن کے انتقال کے بعد بظاہر اسے بڑی چاہ سے بیاہ کر لائی تھی کہ اس کا بھرپور خیال رکھیں گی، مگر خیال رکھنا تو درکنار، الٹا انہوں نے شبانہ کو اپنے اکلوتے فرزند کی ملازمہ خیال کر لیا تھا۔ ملازمہ بھی وہ جو بغیر تنخواہ، بغیر جتائے اور بنا حقوق کا اظہار کیے ان کے انوکھے لاڈلے کی خدمتوں میں جتی رہے۔ یہ بھید بھی بعد میں ہی کھلا کہ سکینہ کو بھانجی سے زیادہ اس کا ہنرمند ہونا پسند تھا۔ تبھی شادی کے 2 ماہ بعد کپڑوں کے آرڈر بڑے دھڑلے سے لینے لگی اور وہ سلائی مشین کے ساتھ الجھ کر رہ گئی۔ خالہ کے ہاتھ میں اچھی خاصی رقم آ جاتی، سو وہ بڑی نہال تھی اور دل ہی دل میں اپنی دانش مندی پر خود کو داد دیتے نہ تھکتی۔ شمع کے جہیز کے لیے محلے میں ہی کمیٹی ڈال لی تھی۔ شبانہ کے ہاتھ پر ہر ماہ 1000 روپے رکھ کر گویا اس پر احسان عظیم کر دیا جاتا۔ شمع کو وہ 1000 بھی بڑے کھلتے تھے۔ واہ بھئی واہ، نواب ہے، 1000 روپے ماہانہ خرچہ اور مجھے ایک دھیلا بھی نہیں، وہ تڑق کر بولتی۔ پورا مہینہ کام بھی تو گدھوں کی طرح کرتی ہے وہ۔ خالہ ڈپٹتی، یہاں رہتی نہیں، کھاتی نہیں ہے کیا؟ وہ تنفر بھرے انداز میں بولتی، میری بچی مجھے معلوم ہے، مگر تیرے جہیز کے لیے 5000 کمیٹی بھی تو بھرنی ہوتی ہے، وہ ہمارے ہی کھاتے میں گئی۔ گھر کے باقی خرچے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تیرے بھائی کا کام ٹھیک کہاں چلتا ہے؟ کبھی گرمی بہت اور کبھی سردی اتنی شدید پڑتی ہے کہ بیچارے سے دکان پر بیٹھنا محال ہو جاتا ہے۔ ماں کا بیٹی کے لیے لاڈ امڑ آتا اور ساتھ ہی ساتھ صاحبزادے کے لیے لہجے میں پیار ہی پیار ہوتا۔ شبانہ 2 بچوں کی ماں بن گئی، مگر معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ پہلا اور لاڈلا پوتا رضا کب 2 سال کا ہوا پتہ ہی نہ چلا۔ پھپھو کی آنکھوں کا تارا اور دادی کے دل کا اجالا تھا۔ پورا دن ماں کی پرواہ نہ کرتا اور دادی کی گود میں محلے بھر کی سیر کرتا پھرتا۔ گھر میں اکلوتی پھپھو لاڈ اٹھاتے نہ تھکتی۔ 2 سال بعد رمشا کی پیدائش ہوئی تو حقیقی معنوں میں دونوں ماں بیٹی کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ اسے سنبھالنا ناممکن تھا، وہ ماں کے بغیر 1 منٹ نہ رہتی۔ کچھ انہوں نے بھی اسے خاص لاڈ پیار نہ دیا تھا۔ ممتا کا پیالہ تو رضا کی محبت سے ہی بھر گیا تھا۔ یہ نئی ذمہ داری نری بکواس لگی۔ وہ وقت مقررہ پر کام دینے کے لیے سارا دن مشین چلاتی اور رمشا ماں کے دوپٹے کا پلو پکڑے کھیلتی رہتی۔ بیٹی کی ماں بننے کے بعد عورت کی غیر معمولی حسیات از خود بیدار ہو جاتی ہیں۔ ذہن وقت کے پردے ہٹا کر نہ جانے کون کون سے پہروں میں جا کر جھانکنے لگتا ہے۔ سادہ مزاج شبو بھی پیچھے مڑ کر روتی بلکتی، کبھی ہنستی کھیلتی رمشا کو دیکھتی تو خاموشی سے اپنی ذات سے کوئی عہد باندھ لیتی، اپنی زندگی کے تجربوں سے تمام تر ناپسندیدگیاں اور ناخوشگوار لمحات جیسا کوئی ایک لمحہ بھی اپنی بیٹی کی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ خواب دیکھتی اور خوابوں میں جینے لگی۔ شمع کی شوخ آنکھوں کے تارے مدھم پڑنے لگے تھے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ اس کے کہکہے بھی کھوکھلے سے ہوتے چلے گئے۔ فلموں اور رومانوی افسانوں سے لیا گیا چاند سے شہزادے کا سبق جو اسے سالوں سے یاد تھا، اب صرف ایک مذاق لگنے لگا تھا۔ سوالی آتے اور لوٹ جاتے، جو ٹھہرتے تھے وہ اس قابل ہوتے کہ جوڑ اور بے جوڑ کے معنی باور کروا دیتے۔
سکینہ کو اپنی چاند سی بیٹی کی گہری رنگت اور پھیلے نقوش سمجھ میں آنے لگے۔ ایک کے بجائے 2 کمیٹیاں جمع ہو گئی تو سکینہ نے اوپر کا پورشن بنوانے کے لیے کام شروع کروا دیا۔ کرائے پر دے دیتی تو گھر کی آمدن میں اضافہ ہی ہوتا۔ شبو کے چہرے پر آج کل طمانینت کا بسیرا تھا۔ اسے شوہر کی کام چوری کھلتی، نہ ہی اس کی شکایتیں کر کے ساس کے سامنے دل ہلکا کرتی، ورنہ مہینے میں ایک بار اسے یہ دورہ ضرور پڑتا تھا۔ اس کی طرف سے سکینہ خوش تھی کہ چلو 6 سال بعد ہی صحیح سمجھوتا کرنا سیکھ ہی گئی۔ شمع چپ چاپ گھر کے کام کیے جاتی، سکینہ کی اس پر نگاہ پڑتی تو دعاؤں کا متروک سلسلہ دل ہی دل میں جاری ہو جاتا اور پھر ہر شے سے دل ہٹ جاتا۔ گھر کا تعمیری کام مکمل ہوا اور آخرکار شمع کے لیے بھی مناسب جگہ سے رشتہ آ ہی گیا۔ سکینہ نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے میں دیر نہ لگائی۔ اوپر پورشن میں کرائے دار آ گئے، آمدن کا کچھ ذریعہ ہوا تو شبانہ نے بھی سکون کا سانس لیا۔ شمع کی رخصتی کے بعد سکینہ جیسے لاشعوری طور پر ایک دکھ کی کیفیت سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ شبانہ نے آہستہ آہستہ گھر کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شمع کے جانے کے بعد یوں بھی سکینہ میں چالاکیاں مفقود ہو چکی تھی۔ زبان پر جوڑوں کے درد اور کمر درد کی کہانی ہی رہنے لگی۔ شبانہ ساس کا بھرپور خیال رکھتی، مگر ہر خرچے میں توازن رکھ کر بچوں کے مستقبل کے لیے بھی پیسے جمع کرتی۔ یہ الگ بات تھی کہ سلائی، گھر کے جھمیلوں، پیسوں کے جوڑ توڑ، کرایہ داروں کے مسائل اور ساس کی بیماریوں میں اس کی اپنی ذات گم ہو چکی تھی۔ اپنی مرضی سے کھانا اور سونا تو خواب و خیال ہو گیا تھا۔ بہت دنوں سے شمع فون کر رہی ہے کہ اماں ملنے کے لیے آ جاؤ۔ جاوید، مجھے موٹر سائیکل پر شمع کی طرف چھوڑ کر دکان پر چلے جانا آج۔ سکینہ پوری یکسوئی سے ناشتہ کرتے ہوئے بیٹے سے مخاطب ہوئی تو اس نے محض سر ہلا کر تابعداری کا مظاہرہ کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ شبانہ بیٹے کو اسکول چھوڑ کر آنے کے بعد اب کچن سمیٹ رہی تھی۔ رمشا ابھی جاگی نہیں تھی۔ سکینہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی، وہ بھی کیا دن تھے، پیدل ہی دنیا جہاں میں گھوم پھر لو، کچھ محسوس ہی نہ ہوتا تھا، اب تو 2 قدم چلنا بھی محال ہے۔ شمع ماں کو دیکھ کر کسی چھوٹے بچے کی طرح ان سے لپٹ گئی۔ سکینہ بیٹی سے مل کر خوش تھی کہ آخر مہینہ بعد مل رہی تھی، مگر ظاہر ہے ماں کے محسوسات بہت کچھ بھانپ لیا کرتے ہیں، سو ان کا بھی ماتھا ٹھنکا۔ شوہر کام پر جا چکا تھا، ساس نند کوئی تھی نہیں، لہٰذا شمع ماں کو کمرے میں بٹھا کر بلا خوف و خطر ماں کے آگے حال دل بیان کرنے لگی۔ اماں، جمال تو غصے کا بہت تیز ہے، 1 منٹ میں آنکھیں لال انگارہ کر لیتا ہے، بات بے بات بھڑک اٹھتا ہے، ہر کام میں مین میخ نکالنے کی قسم کھا رکھی ہے جیسے۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر لائی۔ سکینہ کو لگا کوئی پہاڑ سا ان پر آن گرا ہو۔ لمحہ بھر میں انہوں نے خود کو سنبھالا، آخر بیٹی کو حوصلہ دینا بھی تو ضروری تھا۔ پھر بڑی مشکل سے بولی، سمجھوتا بچے، سمجھوتا کر۔ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ان کی زبان سے ادا ہو رہے تھے، جیسے آج ہی انہی الفاظ کا کرب ان پر آشکار ہوا تھا۔ آج سے پہلے یہ لفظ سمجھوتا ان کے لیے اتنا اذیت ناک تو نہ تھا۔ نصیحتوں کی ایک زنجیر سی دکھ بھرے انداز میں بنتی چلی گئی۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے پتر، جب تک صبر اور خاموشی سے وقت گزار لے، اور ہاں، سمجھوتے سے بھی۔ میں جمال سے بات کر کے گھر رکنے کے لیے جاؤں گی تو دل بہل جائے گا تیرا۔ خوش رہنے کی کوشش کیا کر، اپنے لیے اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے۔ کچھ دیر بعد بیٹی کا دکھ اور بوجھ اپنے دل پر منتقل کر کے وہ اجازت طلب کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سکینہ پیدل ہی گھر کی جانب قدم گھسیٹنے لگی۔ انہیں اپنے کسی درد کی پرواہ تھی اور نہ ہی تھکن کی۔ انہیں صرف شبانہ کو گلے لگانے اور اس سے معافی طلب کرنے کی جلدی تھی، تبھی ان کے دل کو قرار آنا تھا۔